بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر میم نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا ہے تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ میرا نام مس ربینہ ناز ہے اور میں آپ کو درسی کتاب اردو لازمی برائے جماعت 11ویں آپ کو لیکچر نمبر 1 دوں گی۔ بیٹا، آپ اردو لازمی میں اردو ادب سے متعلق تحریریں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادب کیا ہے۔ ایک نقاد کے مطابق اپنے جذبات و احساسات کو متاثر کن انداز میں بیان کرنے کا نام ادب ہے۔ ادب کی کتنی اصناف ہیں؟ تو ادب کی 2 اصناف ہیں، نثر اور شاعری۔ اصناف سخن یا اصناف نظم۔ تو اگر ہم موضوع کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں نظم کی جو اقسام آتی ہے اس میں ہم نعت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شعر آشوب، واسوق، پیروڈی، گیت۔ اور اگر حیت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو نظم کی اقسام جو ہیں اس میں مثنوی، مثلث، مربع، رباعی، قطع، مخمس، مسدس، مستزاد، ترکیباً، ترجیباً۔ اور پھر اس میں اور مزید اس کی اقسام دیکھیں، جدید نظم، پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، سونٹ وغیرہ۔ تو بیٹا، نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کے لفظی معنی ہے پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں، یا پھر کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ بیٹا، آپ کی درسی کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ تو حصہ نثر سے میں نے درسی کتاب کا آغاز نہیں کیا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور اس کی حمد و ثنا سے درسی کتاب کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ اس لیے آج ہم حصہ نظم میں دی گئی پہلی نظم، جس کا عنوان حمد ہے، یہ پڑھیں گے، اور اس کے شاعر کا نام ماہر القادری ہے۔ بیٹا، آپ لوگ ابتدائی جماعتوں سے ہی حمد کی تعریف اور حمدیہ کلام پڑھتی آئی ہیں۔ تو حمد کس سے کہتے ہیں؟ حمد کے لغوی معنی تعریف یا ثنا کے ہیں، لیکن شاعری کی اصطلاح میں اس سے مراد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تعریف کی جائے۔ حمد میں پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ شعر میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ آج بیٹا ہم جو نظم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے حمد اور اس کے شاعر ماہر القادری۔ تو پہلے ہم شاعر کا تعارف اور ان کے کلام کی خصوصیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں یہ تعارف پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ جملے بلینکس کے لیے انڈر لائن کرواؤں گی، وہ آپ نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرنے، اور جیسا کہ آپ 10 میں بھی جس طرح میں آپ کو کرواتی تھی اسی طرح سے میں آپ کو جو اہم جملے ہیں وہ آپ کو انڈر لائن کرواؤں گی، تو ساتھ ساتھ آپ نے بک پہ ان کو مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 114 نکالیں۔ اس میں ماہر القادری کا تعارف پہلے پڑھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 30 جولائی 1906 اور بعض جگہوں پر 1907 بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کی درسی کتاب میں 1906 لکھا ہوا ہے۔ ان کی وفات 12 مئی 1978 مکہ معظمہ میں ہوئی۔ منظور حسین نام اور ماہ تخلص تھا، لیکن ماہر القادری کے نام سے شہرت پائی۔ یہ بھی جملہ انڈر لائن کریں۔ ان کا اصل نام منظور حسین تھا اور ان کا تخلص ماہر تھا۔ تخلص کہتے ہیں وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہا جاتا ہے، لیکن ماہر القادری کے نام سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ماہر القادری ان کا کلمی نام تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ اتر پردیش جو کہ بھارت کا صوبہ ہے، اور وہاں کے ایک ضلع بلند شہر میں کیسر کالان جگہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی، یعنی انہوں نے ابتدائی تعلیم مسلم علی گڑھ کالج جو کہ سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا وہاں سے حاصل کی، اور وہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت بام عروج پر تھی۔ حیدرآباد دکن، یہ بھی انڈر لائن کریں، حیدرآباد دکن میں انہوں نے ادب کے میدان میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ پاکستان بننے پر کراچی آ گئے، یہ بھی انڈر لائن کریں۔ جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت وہ ہجرت کر کے یہاں پہ کراچی آ گئے۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ روزنامہ مدینہ سے وابستہ رہے، اور جب ہندوستان میں تھے تو اس وقت وہاں پہ ایک روزنامہ ایسے اخبار کو کہتے ہیں کہ جو روزانہ شائع ہوتا ہے، تو روزنامہ جس کا نام
مدینہ تھا اور جو کہ بجنور سے شائع ہوتا تھا اس سے وابستہ رہے۔ 1949 میں رسالہ فاران نکالا، پھر اس کے بعد 1949 میں انہوں نے ایک اپنا رسالہ جاری کیا جس کا نام فاران تھا اور یہ کراچی سے شائع ہوتا تھا۔ جدہ کے ایک مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق مکہ معظمہ میں دفن کیے گئے۔ جدہ میں ایک مشاعرے میں شریک تھے تو وہاں پر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو انہیں مکہ معظمہ میں دفن کیا جائے۔ اس وجہ سے ان کی وصیت کے مطابق پھر انہیں مکہ معظمہ میں دفن کیا گیا۔ ماہر القادری نے تمام اصناف سخن، اصناف صنف کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے اقسام، اور سخن شاعری کو کہتے ہیں، یعنی شاعری کی جتنی بھی اقسام ہے، جیسے اس میں حمد بھی آ جاتی ہے، نعت بھی ہے، غزل بھی ہے، قصیدہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ تو انہوں نے سب میں ہی تقریباً طبع آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ یعنی انہوں نے باقی جو شاعری کی اصناف تھیں جیسے غزل بھی لکھی ہے اور نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن زیادہ انہیں جو شہرت حاصل ہوئی وہ نعت گوئی یعنی نعت لکھنے کی وجہ سے انہیں شہرت ملی۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی اور بے تکلفی ہے، یعنی ان کی شاعری میں سادگی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے اور سادہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی شاعری کا محور یعنی مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے، شستہ یعنی پاک اور صاف ہے۔ تو چونکہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ اور عقیدت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے نعتیہ کلام زیادہ لکھا ہے، اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہوں اور بہت ہی خوبصورت، پاکیزہ اور بہت ہی شفاف الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی اسی مناسبت سے بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ الفاظ منتخب کیے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھا، معمور یعنی بھرا ہوا تھا، چونکہ ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ متزن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور یہی وصف خوبی کو کہتے ہیں، ان کی نعتوں کا محور و مرکز ہے۔ اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہی اصل ایمان ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز نہ رکھے، اور چونکہ ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ان کی نعتوں میں بھی ان کی وہ عقیدت اور محبت جھلکتی ہے۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سما بن جاتا ہے، یعنی جب وہ نعت یا کلام لکھتے ہیں اور وہ نعت یا کلام سناتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک منظر بن جاتا ہے، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجود تھا، اور اسی جذبے سے سرشار ہو کہ جب وہ نعت لکھتے ہیں تو ایک مست کر دینے والی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجود تھا، اور اسی جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے نعت کا کلام لکھا ہے، اور ایسی خوبصورت نعتیں تخلیق کی ہیں کہ ان کو پڑھ کے اور ان کو سن کر انسان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک مست کر دینے والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی والہانہ محبت آپ کا سرمایہ حیات ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور یہی جذبہ ان کی نعتیہ کلام میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا، اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ آسودہ خاک کے لغوی معنی ہیں قبر میں آرام کرنے والا، اور ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا تھا ایک مشاعرے کے دوران، اور ان کی وصیت کے مطابق پھر انہیں وہاں پر مکہ مکرمہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اور بیٹا ان کے مجموعہ کلام میں محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر، ذکر جمیل وغیرہ، اس کے علاوہ بھی انہوں نے تقریباً 20 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں، اور جن میں شیرازہ، آتش خاموش، کاروان حجاز، یاد رفتگاں، فردوس، طلسمات حیات وغیرہ۔